یاد رکھ، دنیا کی عدالتوں سے تو لوگ استثناء لے لیں گے، یہ قانون اپنی طاقت کی بنیاد پر پاس کروا لیں گے، تمام ممبران پارلیمنٹ کو کہیں گے کہ یہ قانون پاس کرو، انگوٹھے لگاؤ کہ ہمیں دنیا کی کسی عدالت میں نہیں بلایا جا سکتا، ہمیں دنیا کے کسی تھانے میں ہمارے خلاف پرچہ نہیں ہو سکتا، ہمارے خلاف مقدمہ نہیں ہو سکتا، ہمیں پوچھا نہیں جا سکتا کہ تم نے یہ جرم کیوں کیا۔ چنانچہ چند دن پہلے 27ویں آئینی ترمیم کے نام پر پاکستان کی قومی اسمبلی اور سینٹ نے ایک قانون پاس کر دیا کہ پاکستان کے صدر سے، پہلے تو قانون یہ تھا کہ جب تک وہ صدر ہے اس کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں ہو سکتا، اس کو کوئی عدالت بلا نہیں سکتی، اس کو کہیں بھی جواب دہی نہیں تھی، مگر اب یہ قانون پاس کیا کہ صدر جب تک صدر ہے، صرف اس وقت تک نہیں بلکہ جب تک وہ زندہ ہے اس کو دنیا کی، پاکستان کی کسی عدالت میں بلایا نہیں جا سکتا، اس کو پکڑا نہیں جا سکتا، وہ کوئی بھی جرم کرے اس سے پوچھا نہیں جا سکتا، اس کے خلاف پرچہ نہیں ہو سکتا، اس کی گرفتاری نہیں ہو سکتی، اس کا مقدمہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح جو ہمارے فیلڈ مارشل صاحب ہیں ان کو بھی یہ استثناء دے دیا گیا کہ ان سے بھی نہیں تا حیات پوچھا جا سکتا۔ دین خیر خواہی کا نام ہے۔ میں اس مجمع میں اگر یہ بات وہاں تک میری کمزور پہنچ جائے تو صدر سے بھی اور فیلڈ مارشل صاحب سے بھی میں بڑے خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ اس استثناء کو خود واپس کرنے کا اعلان کر دیں کہ ہمیں یہ استثناء نہیں چاہیے، ہم نہیں چاہتے کہ ہمیں عدالتوں سے، ہم تو اچھے کام ہی کریں گے، اور اگر کوئی غلط کام ہوا تو عدالت ہمیں پکڑ سکتی ہے، ہمیں پوچھا جا سکتا ہے۔ اس لیے کہ یہاں اگر احتساب سے بچ گئے، قصاص سے بچ گئے، انصاف سے بچ گئے تو آخرت کی عدالت میں نہیں بچ سکو گے، اور دنیا کی سزا آخرت کی سزا کے مقابلے میں بہت ہلکی ہے۔ اس لیے وہاں کسی کو بھی استثناء نہیں ملے گا، وہاں ہر ایک کو عدالت کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا۔ یہاں تو استثناء لیا جا سکتا ہے، وہاں استثناء نہیں مل سکتا، اور یہ استثناء جو ہے یہ پاکستان کے آئین کے بھی خلاف ہے، یہ قرآن و سنت کے بھی خلاف ہے، کیونکہ پاکستان کے دستور اور آئین کو بھی قرآن و سنت کے مطابق ہونا ہے۔ اس میں لکھا ہے کوئی قانون قرآن اور حدیث سنت کے خلاف نہیں بنے گا، اسلام کے خلاف نہیں بنے گا۔ یہ جو 27ویں آئینی ترمیم کے نام پر قانون پاس ہوا ہے اور جو استثناء دیا گیا ہے یہ قانون اسلام کے خلاف ہے، یہ قرآن کے خلاف ہے، یہ شریعت کے خلاف ہے، یہ دستور پاکستان اور آئین پاکستان کے خلاف ہے۔ اس لیے کہ یہاں جو بھی جرم کرے قانون یہ کہتا ہے اس کو جواب دینا ہوگا، اس کو حساب دینا ہوگا، اس کو بدلہ دینا ہوگا، اس کو انصاف کے کٹہرے میں آنا ہوگا۔ اور تو اور وہ عظیم محبوب پیغمبر جو نبیوں کے سردار ہیں، جو پیغمبروں کے پیغمبر ہیں، جو امام الانبیاء ہیں، اور وہ نبی اور پیغمبر جو چیف جسٹس بھی ہیں، جو قاضی القضات بھی ہیں، جو اپنے امیر حاکم بھی ہیں، اور وہ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو آپ کی اور میری زندگی پر بھی اختیار، میری اور آپ کی جانوں پر بھی اختیار، انہوں نے تو اپنے آپ کو انصاف کے لیے پیش کیا، انہوں نے تو اپنے آپ کو بدلے کے لیے پیش کیا، انہوں نے تو اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کیا، حالانکہ وہ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم، روایت میں آتا ہے غزوہ بدر کا موقع ہے، حضور علیہ السلام مجاہدین کی صفیں ٹھیک کر رہے ہیں، جیسے نماز میں صفیں بنائی جاتی ہیں، لڑائی جنگ جہاد میں بھی صف بنائی جاتی ہے۔ یہ فوجی یہاں کھڑا ہوگا، یہ یہاں اگلی صف میں ہوں گے، یہ فوجی دوسری صف میں، یہ اس سے پیچھے۔ حضور علیہ السلام غزوہ بدر میں مجاہدین کی صفیں درست کر رہے تھے، ایک صحابی تھے سواد بن غزیہ، حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ آگے کھڑے ہیں، حضور علیہ السلام کے ہاتھ میں نیزہ تھا، حضور نے وہ نیزہ ان کی کمر میں چبھو کر کہا پیچھے کھڑے ہو جاؤ، صف میں آ جاؤ، آگے مت نکلو۔ جب ان کو چبھویا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے مجھے نیزہ چبھویا ہے، مجھے تکلیف ہوئی ہے، آپ مجھے زبان سے فرما دیتے، آپ نے مجھے نیزہ کیوں چبھایا، مجھے تکلیف دی ہے، لہذا میں آپ سے بدلہ لینا چاہتا ہوں، مجھے اس کا قصاص دیں، انصاف دیں۔ اللہ اکبر۔ تصورات کی دنیا میں سوچو کہ وہ کائنات کا سردار، وہ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی زندگی کی قسمیں اللہ نے کھائیں، جو تاجدار مدینہ ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابی میں موجود ہوں، مجھ سے بدلہ لے لو۔
مجھ سے بدلہ لے لو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ جب آپ نے مجھے نیزہ چبھویا تھا تو میری کمر ننگی تھی، اس پر کوئی کپڑا نہیں تھا، آپ کی کمر مبارک پر تو چادر کپڑا ہے۔ حضور علیہ السلام نے اپنی چادر اوپر کر دی اور فرمایا لو میں نے کمر ننگی کر دی ہے، اب تم مجھ سے بدلہ لے لو۔ وہ آ کر حضور کی کمر سے چپٹ گئے، آپ کو چومنے لگے، بوسہ دینے لگے، آپ کے گلے لگ گئے اور کہا یا رسول اللہ میں نے بدلہ نہیں لینا تھا، میں تو میدان جہاد میں کھڑا تھا، ہو سکتا ہے کہ ابھی میں شہید ہو جاؤں اور دشمن کا تلوار کا وار میرے اوپر آ جائے اور میں دنیا سے چلا جاؤں، تو میں نے سوچا اپنے پیارے نبی کے جسم کو چوم کر جاؤں گا تو میں جنت میں چلا جاؤں گا، تو میں تو آپ کے جسم کو چومنا۔ لیکن حضور علیہ السلام نے دیکھیے اپنے آپ کو انصاف کے لیے پیش کیا۔ مکہ فتح ہوا ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ حضور کی چہیتی بیٹی ہیں، حضور ان کا حوالہ دیتے ہیں کسی اور کا نہیں۔ قریش کی ایک خاندان کی عورت ہے، بنو مخزوم سے تعلق رکھتی ہے، چوری کر لی، چوری ثابت ہو گئی۔ اب قریش کے بڑے بڑے لوگوں نے کہا اگر ہماری عورت کا ہاتھ کٹا ہماری ناک کٹ جائے گی، خاندان بڑا ہے، سرداروں کا خاندان ہے، کون سفارش کرے؟ تو کہا حضور کے منہ بولے بیٹے کے بیٹے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ یہ جرت کریں گے کہ حضور کو سفارش کر دیں۔ ان کے پاس بڑے بڑے قریش کے سردار آئے، ہماری ایک عورت ہے اس کا نام فاطمہ ہے، وہ ہمارے قبیلے خاندان بنو مخزوم سے تعلق رکھتی ہے، اس مخزومیہ عورت نے چوری کر لی ہے، حضور نے ہاتھ کاٹنے کا آرڈر کر دیا ہے، تم سفارش کرو ہاتھ نہ کاٹو، جرمانہ کر دو، پیسے لے لو، مالی معاوضہ لے لو، مگر ہماری عورت کا ہاتھ نہ کاٹو۔ انہوں نے حضور کو سفارش کی، حضور علیہ السلام کے چہرہ انور سرخ ہو گیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اسامہ اللہ کے حکم اور شریعت کے بارے میں سفارش کرتے ہو، اللہ کی حد کے بارے میں سفارش کرتے ہو؟ اور پھر فرمایا یہ تو عام عورت قریش کی فاطمہ نامی ہے، اگر مجھ محمد کی بیٹی فاطمہ جو جنتی عورتوں کی سردار ہے اگر وہ چوری کرتی تو میں محمد اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا، میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ یہ ہے قانون سے کسی کو استثناء نہیں ہے، قصاص سے اور انصاف سے احتساب سے کسی کو استثناء نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ایک معاملے میں جھگڑا تھا، اور اس وقت میں قاضی زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کی عدالت میں گئے۔ جب امیر المومنین عمر اس وقت حکمران اور خلیفہ تھے، زید بن ثابت کی عدالت میں گئے۔ زید بن ثابت جج تھے، قاضی تھے، ساتھ ابی بن کعب ہیں، ایک مدعی ہیں ایک مدعا علیہ ہیں۔ حضرت عمر مدعی ہیں اور حضرت ابی بن کعب مدعی ہیں اور حضرت عمر مدعا علیہ ہیں۔ جب وہاں پر گئے جا کر قاضی کی عدالت میں پیش ہوئے تو زید بن ثابت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے احترام میں کھڑے ہو گئے، کہا آپ ہمارے امیر المومنین ہیں، آپ سربراہ ہیں، آپ میرے قریب آ جائیں۔ حضرت عمر نے کہا آپ نے غلط کیا، مجھے اور میرے دوسرے فریق کو آپ نے برابر کیوں میرے لیے کھڑے ہوئے؟ آپ کو کھڑا نہیں ہونا چاہیے تھا، اور میں آپ کے قریب کسی چیز پر نہیں بیٹھوں گا۔ میں حضرت ابی بن کعب کے ساتھ، کیونکہ میں بھی فریق ہوں یہ بھی فریق ہے، ہم دونوں فریق آپ کی عدالت میں برابر کھڑے ہوں گے۔ برابر کھڑے ہو گئے۔ اب اس نے پوچھا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گواہ، ان کے پاس گواہ نہیں تھے۔ اب اصول یہ ہے مدعی کے پاس گواہ نہ ہو تو مدعا علیہ پر قسم آتی ہے، تو انہوں نے کہا امیر المومنین آپ تو سچے ہی سچے ہیں۔ حضرت عمر سے کہا آپ تو سچے ہیں، آپ سے قسم لینے کی کیا ضرورت ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اب آپ کے حق میں فیصلہ ہونا چاہیے۔ تو فوراً حضرت عمر نے کہا زید بن ثابت تمہاری یہ بات بھی غلط ہے، اس لیے کہ تم شریعت کے پابند ہو، یہ مت دیکھو کہ آگے کون ہے، عمر بن خطاب ہے یا کوئی عام آدمی ہے، تم نے یہ کیوں کہا کہ تمہاری قسم کی ضرورت نہیں، شرن میرے اوپر قسم آتی ہے، میں قسم کھاؤں گا۔ قسم کھا دی اور زید بن ثابت کو کہا میں تمہیں معزول کرتا ہوں کیونکہ تم نے انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے۔